جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے کہ ملا ہیبت اللہ اخوند صاحب نے اپنے عید کے پیغام میں خصوصی طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رواں جنگ ہے اور ٹی ٹی پی کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کیوں نہیں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حقانی نیٹ ورک کے لیے ایک کھلا پیغام ہے، تو وہ کون سا پیغام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان نے چین کو بھی انکار کر دیا مذاکرات کے حوالے سے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی پاکستان نے چین کو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا جو ہے فائنل جواب دے دیا ہے یا نہیں دے دیا، اصل سٹوری کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو طالبان مانیٹرنگ اینڈ سینکشنز کمیٹی ہے اس میں اپڈیٹ کیا گیا ہے اور افغان طالبان کے 22 کے قریب جو اہم رہنما ہے جس میں ان کے وزیر اعظم بھی شامل ہے کو بلیک لسٹ یعنی دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اور خاص کر اگر اس پہ بات کریں تو اس میں ایک تو ہے ملا حسن اخوند صاحب ہے جو کہ طالبان کے وزیر اعظم ہے۔ اسی طرح ان کے جو دیگر اہم رہنماؤں میں ملا اخوند کے ساتھ یہ ملا عبدالغنی برادر صاحب ہے جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، سراج الدین حقانی ہے جو کہ وزیر داخلہ ہے، سلام حنفی صاحب ہے جو کہ ڈپٹی ہے وزیر اعظم یہ بھی ہے، امیر خان متقی صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہے، مولوی کبیر صاحب جو پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے اب ریفیوجیز کے منسٹر ہے، اسی طرح فاضل مظلوم صاحب بھی بڑے اہم رہنما ہے، لطیف منصور صاحب ہے، عبدالباقی حقانی صاحب ہے، دین محمد حنفی صاحب ہے، لیکن اہم جو ہے وہ عبدالحق وثیق صاحب ہے جو کہ جی ڈی آئی کے ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور نجیب اللہ حقانی، یہ اور کچھ اور اہم نام ہے، ان کو دوبارہ اپڈیٹ کیا۔ ٹوٹل جو ہے تقریباً 100 کے قریب افغان طالبان جو اس میں جو لسٹ ہے اس میں شامل ہے، لیکن یہ اہم جو اپڈیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصل صورتحال پہ۔ چین والی جو پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا، اس میں اصل حقیقت کیا ہے، پھر آئیں گے، پھر بات کریں گے کہ ملا ہیبت اللہ صاحب کا حقانی نیٹ ورک کے لیے کیا پیغام ہے، اسی پہ بھی بات کریں گے۔ چین کے حوالے سے جب چین نے میڈیشن شروع کی تو آج آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا، پاکستانی کچھ اخباروں نے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اس کو ڈکلائن کیا، مطلب یہ ہے کہ چین کی جو ہے اس کو کہا کہ ہم نے طالبان سے بات نہیں کرنی ہے۔ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے۔ جب میں نے کنفرم کیا تو بات یہاں ہے کہ پاکستان نے ویلکم کیا ہے چین کی جو میڈیشن ہے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن جو گزشتہ جتنے میٹنگز ہوئے تھے طالبان کے ساتھ ان کو وہ سارا احوال بتا دیا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ پہلے جو ہے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرے۔ اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح اس کو پھر ہم نے ڈسارم کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے اس سے آگے۔ اور پھر ان کو سارا وہ بتا دیا ہے کہ حالانکہ چین کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، چین بھی اس میں انگیج ہے، تو وہ پوری صورتحال جب ان کے ساتھ ڈسکس کی گئی تو پاکستان نے کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو چین کو ڈکلائن نہیں کیا ہے، لیکن بات چیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی آج بھی چین کا جو وزارت خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان وہ مذاکرات چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ فیس ٹو فیس بات کرے۔ امیر خان متقی صاحب کے ساتھ جو کل پرسوں جو چینی وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی تھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ جو ایس آر ہے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان ہے، اس کی کابل اور اسلام آباد کے درمیان جو شٹل ڈپلومیسی ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مذاکرات ہے بند نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، چین جو چاہتا ہے ہر صورت کہ پاکستان جو ہے طالبان کے ساتھ ضرور اپنا معاملہ جو ہے وہ سیٹل کرے، کیونکہ خود چین کو بھی خطرہ ہے، ایک تو ای ٹی آئی ایم ہے، ایک تو وہاں پہ جو ابھی چین میرے خیال میں جو سوچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے بھی اور ہم نے طالبان کو اس طرح چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ وغیرہ یا انڈیا وغیرہ، میرے خیال میں پاکستان کا موقف اسی حوالے سے کافی کلیئر ہے، جتنا وہ انڈیا کے گود میں بیٹھنے تھے تو وہ تو بیٹھ چکے ہیں، اس سے مزید آگے کیا ہو سکتے۔ ابھی پاکستان کے ساتھ جو رپورٹس ہے کہ جو ڈرونز وغیرہ یہ سارے جو ہے انڈیا سپلائی کر رہی ہے، پیسے وغیرہ وہ دے رہے ہیں، اسپیشلی جو پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، تو چین کو یہ واضح کر دیا گیا کہ اب تک جو ہو رہا ہے یہ تو کر بھی رہا ہے انڈیا، تو اب چین مطلب یہ کہ ڈس انگیج نہیں ہوا ہے، لیکن ایک جواب ان کو ملا ہے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے۔
وہ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ ہماری موجودہ پالیسی جو ہے یہ ہم برقرار رکھتے ہیں، تب تک دیکھتے ہیں کہ کتنی اس میں دم ہے، کب تک یہ برداشت کر سکتے ہیں، اس وقت تک جو ہے پاکستان یہ پالیسی جو ہے افغانستان پہ، وہاں پہ جو ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے، ان کے جو ملٹری انسٹالیشن ہے، ان کے جو سپورٹ انفراسٹرکچر ہے، اس وقت تک اس کو یہ ہٹ کرتا رہے گا جب تک طالبان جو ہے ٹی ٹی پی اور دیگر پاکستان مخالف گروپوں کو وہ سپورٹ کرتا رہیں گے۔ لیکن چین کا جو مدعا ہے، چین یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ رہے، دونوں پڑوسی ممالک ہے، دونوں کے درمیان جو ہے یہ جو مطلب ہے کہ جو اختلافات ہے یا جو لڑائی ہے یہ خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے بات چیت جاری ہے، لیکن چین کو ایک قسم کا جواب دیا گیا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ مطلب ہے کہ پاکستان از ناٹ انٹرسٹڈ کہ افغان طالبان جو موجودہ ان کا رویہ ہے یا موجودہ ان کی پوزیشن ہے اس پہ بات چیت کرے، کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو وہ کرے، ڈکلیئر کرے دہشت گرد۔ یہی ای ٹی آئی ایم چائنیز کا اپنا بھی مفاد ہے، اور اسی طرح القاعدہ کے بارے میں بھی، نہ افغان طالبان تو ٹی ٹی پی یا القاعدہ کو بھی دہشت گرد نہیں کہتے ہیں، ای ٹی آئی ایم کو بھی نہیں کہہ رہے، تو سب ملکوں کے ہیں اور سب ملک چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے۔ اب آتے امیر ہبت اللہ اخوند صاحب کا جو عید کا پیغام آیا، اس نے بڑے کل کے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے، رمضان میں جو عبادات ہے اس کی قبولیت کی دعا کی ہے، افغانوں کو جو ہے اپنے اتحاد اور اتفاق کی تلقین کی ہے، ساتھ ہی عام عوام کو یہ تلقین کی ہے کہ یہ جو موجودہ امارت اسلامی ہے، یہ اسلامی نظام ہے، ان کے جو مسئولین ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، ان کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ اب بات آ گئی، بات اسی پہ چل رہی ہے کہ افغانستان میں گزشتہ ایک مہینے سے ایکٹیو لڑائی چل رہی ہے، ہر روز پاکستان جو ہے افغانستان میں بمباری کرتا ہے، بلکہ مسلسل جب یہ ملا ہبت اللہ صاحب اپنے تقریر لکھ رہے تھے تو یہ 2 دن مسلسل جو ہے کندہار جو ہے وہ دھماکوں سے لرز اٹھتا ہے، کابل لرز اٹھتا ہے، جلال آباد، پکتیکا، مطلب یہ لغمان، پکتیا، خوست وغیرہ جو ہے مسلسل اس پہ بمباری ہو رہی ہے، بارڈر پہ جو ہے مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا جو بڑا ہے، مطلب آپ صدر سمجھ لے، سپریم لیڈر سمجھ لے، وہ اس کو پتہ نہ ہو، وہ بالکل اس پہ خاموشی اختیار کرے؟ میں نے جو مختلف سوالات کیے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتے، ملا ہبت اللہ صاحب جو ہے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ یہ ٹی ٹی پی والے ڈرامے شامے میں وہ بالکل نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ، اور بلکہ اکثر کندہاری یہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، جو ان کو پالتے ہیں، جو ان کو رکھتے ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اسی وجہ سے ملا ہبت اللہ صاحب نے بالکل ٹی ٹی پی کو ٹچ ہی نہیں کیا، نہ پاکستان، کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ حقانی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، حقانیوں نے ان کو پالا ہے، حقانیوں نے ان کو رکھا ہے، حقانیاں ان کو رکھ رہے ہیں، اب وہ جانے، پاکستان جانے اور حقانی سراج الدین حقانی جانے۔ یہ زبردست بات کی۔ اور اگر بیک گراؤنڈ میں جائے ہم، تو جب یہ بات ہو رہی تھی دوحہ میں، اور جہاں پہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب گئے تھے اور ملا یعقوب عمری صاحب گئے تھے، تو یعقوب عمری صاحب آخر تک ریلیکٹنٹ تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اس میں نمائندگی کروں۔ افغانستان سائڈ سے یہ کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی نمائندگی نہیں کرنا چاہتے۔ یعقوب عمری صاحب جو ہے آخر میں رات 2 یا 3 بجے پاکستان کو پیغام ملا کہ وہاں وہ آ رہے ہیں، وہ ایک میٹنگ میں آئے، اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد کس کو ریپلیس کیا؟ انس حقانی کو، کیونکہ یہ کہتے ہیں حقانیوں کا مسئلہ ہے، حقانی جانے۔ ابھی جتنے بھی کندہاری ہے، یہ جو اب پاکستان نے یہ جو دباؤ بڑھایا ہے، تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اندرونی طور پر کافی پریشر بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب کندہاری یا کابلی جو طالبان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے رکھا کس لیے، کب تک ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، کب تک ہم جھوٹ بولیں گے؟ اب مزید جھوٹ ہی نہیں بول سکتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، پوری دنیا ہماری آنکھوں میں جو ہے انگلیاں ڈال رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو اب یہ جب پتہ چلا کہ کیوں ملا ہبت اللہ صاحب نے کیوں اس کو مینشن نہیں کیا ہے، the reason is کہ وہ خود اس پہ ناراض ہے، یہ خبریں آ رہی ہے، تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے ان کو پال بھی رہا ہے، اب وہ پاکستان سے بھگتے۔ تو یہاں تک اس نے پاکستان کی مذمت بھی نہیں کی، بلکہ اتنا بھی نہیں کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔